ایک دن افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ لیکن اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سقراط نے خاموش کر دیا اور کہا، تم یہ بات سنانے سے پہلے اسے 3 کی کسوٹی پر رکھو، اس کا تجزیہ کرو اور اس کے بعد کہ فیصلہ کرو کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے یا نہیں۔ افلاطون عرض کیا، میرے عظیم استاد، 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے یہ جو بات بتانے لگے ہو یہ 100% سچ ہے؟ افلاطون نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون نے خاموشی سے سقراط کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سقراط نے، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم جو یہ بات بتانے لگے ہو، کیا یہ اچھی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پورا نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط ذرا دیر خاموش رہ کر پھر بولا، اور آخری کسوٹی یہ بتاؤ، جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو، کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلایا اور عرض کیا، استاد محترم، یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ سقراط نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سقراط نے گفتگو کے یہ 3 اصول آج سے ہزاروں سال قبل واضح کر دیے تھے۔ اس کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ گفتگو سے قبل ہر بات کو 3 کی کسوٹی پر رکھتے تھے۔ کیا یہ بات 100% درست ہے؟ 2 کیا یہ بات اچھی ہے؟ اور 3 کیا یہ بات سننے والوں کے لیے مفید ہے؟ اگر وہ بات 3 کی کسوٹی پر پوری اترتی تھی تو وہ بے دھڑک بول دیتے تھے، اور اگر وہ کسی کسوٹی پر پوری نہ اترتی یا پھر اس میں کوئی ایک عنصر کم ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ سقراط کون تھا؟ سقراط دنیائے فلسفہ کا عظیم اور جلیل مرتبت معلم تھا، جس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفہ کی بنیاد رکھی۔ سقراط 470 قبل مسیح یونان کے معروف شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ سقراط کی ماں دایا تھی، جبکہ اس کا باپ مجسمہ ساز تھا۔ رات ہوتی تو سقراط کی ماں ایتھنز کی باقی ماؤں کی طرح اسے دیوی اور دیوتاؤں کی کہانیاں سناتی تھی۔ سقراط کو سوال کرنے کی عادت تھی، لہٰذا ان پر بھی سوال اٹھا دیتا، لیکن سقراط کی ماں اسے چپ کرا دیتی اور کہتی کہ دیوتاؤں کے بارے میں سوال نہیں اٹھاتے۔ لیکن سقراط تو مجسم سوال تھا۔ اس کی الجھن یہ تھی کہ اگر دیوی دیوتا اتنے بڑے عظیم و شان اور بڑے رتبے والے لوگ ہیں تو پھر وہ عام انسانوں کی طرح نفرت، حسد اور غصہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے لڑتے کیوں ہیں؟ انسانوں کو سزائیں کیوں دیتے ہیں؟ عذاب کیوں نازل کرتے ہیں؟ وہ سوچتا تھا لیکن اسے جواب نہیں ملتے تھے۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہاں ایسے سوال پوچھنا مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ اس زمانے میں ایک عالم کے بحری جہاز ایتھنز کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوتے۔ لوگ ایتھنز کے بازاروں میں پتھروں کے عقل دنگ کر دینے والے مجسمے دیکھتے، جادوگروں کے ہنر دیکھتے اور نئے نئے علوم سیکھتے، لیکن سقراط کا فن ہی نرالا تھا۔
وہ ملنے والوں سے ایک کے بعد دوسرا سوال کرتا چلا جاتا۔ کوئی فرد کسی چیز کے بارے میں یقین سے کچھ کہتا تو سقراط پوچھتا، تمہیں کیسے یقین ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ درست ہے؟ اس کے مخالف کوئی بات درست کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور یوں وہ سلسلہ دراز کرتا چلا جاتا۔ وہ ہر سوال کے جواب میں ایک اور سوال کر دیتا، حتیٰ کہ اس کا مخاطب لاجواب اور پریشان ہو جاتا۔ لوگ اسے شعبدہ بازی سمجھنے اور پسند کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب سقراط کی شہرت ایتھنز میں پھیلنے لگی تھی۔ ایتھنز کی زندگی میں دیوتاؤں کا بڑا عمل دخل تھا۔ ذہنوں میں سنی سنائی کہانیاں تھیں۔ دیوتاؤں کے متعلق کوئی منفی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ جب سقراط دیوتاؤں کے متعلق کوئی سوال کرتا تو لوگ اس کے جواب میں پورے یقین سے ایک سنی سنائی کہانی سنا دیتے، لیکن اس پر سوال انہیں ناگوار گزرتا تھا۔ یونانیوں کا زیادہ تر دیوتا آسمانوں میں رہتے تھے، لیکن ایک دن ایک اور یونانی ایتھنز اور سقراط دونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن سقراط اپنے باپ کے ساتھ ایک بڑے مندر کی تعمیر میں مدد کر رہا تھا کہ شہر کے معزز سیاست دان پارکلس کے ساتھ ایک شخص آیا۔ یہ شخص برسوں سے آسمان اور آسمان پر بکھرے چاند ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ یہ گورس تھا اور کہتا تھا کہ آسمان پر کوئی دیوی دیوتا نہیں رہتے۔ یہ سورج، ستارے، چاند تو پتھر ہیں، لوگوں پتھر، بلکہ چاند کی تو روشنی بھی اپنی نہیں، یہ چمکنے کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ چاند پر گھاٹیاں ہیں، پہاڑ ہیں، اور ہو سکتا ہے انسان بھی رہتے ہوں۔ 2500 سال پہلے دوربینوں اور سائنسی آلات کے بغیر یہ سب معلوم کرنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ گورس کے کائنات کے متعلق ان خیالات کی وجہ سے ایتھنز کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ سقراط کو عقل مند آدمی سمجھتے ہوئے مندر کے پروہت نے اس سے پوچھا، کیا تم بھی سمجھتے ہو کہ سورج کوئی دیوتا نہیں بلکہ دھات کا ٹکڑا ہے؟ پروہت کا خیال تھا کہ سقراط گورس کی مخالفت کرے گا، لیکن سقراط نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ کہا، اسے غلط قرار دینے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اور اسی طرح اسے درست قرار دینے کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں، اس لیے میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ پروہت اس کے دیگر مذہبی ساتھی اس جواب پر بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا، اس میں نتیجے پر پہنچنے والی کیا بات ہے؟ کیا ہمارے سارے بزرگ جھوٹے تھے؟ کیا ہمارے دیوتا جھوٹے ہیں؟ ہمیں تو تم بھی دیوتاؤں کے خلاف لگتے ہو۔ یہ وہ گفتگو تھی جس کے بعد ایتھنز میں سقراط کے مخالفین پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران گورس کو ایتھنز کی عدالت میں بلایا گیا، جہاں اس پر الحاد یعنی کفر کا مقدمہ چلا، جس کی پاداش میں اسے موت یا شہر چھوڑنے میں سے ایک سزا دی جانی تھی۔ جیوری میں کچھ لوگ اس کے چاہنے والے بھی تھے، جنہوں نے اسے موت کی سزا سے بچا کر شہر سے باہر نکل جانے کا حکم دیا، اور یوں ایک ماہر فلکیات بمشکل ایتھنز سے جان بچا کر اپنے ملک چلا گیا۔ گورس تو آیا اور چلا گیا، لیکن سقراط کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ سقراط سوچنے لگا کہ سچ تک پہنچنے کے لیے صرف حیرت اور سوالات ہی کافی نہیں، اس کے لیے تجربہ اور دانشور لوگوں سے ملاقات بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ ایک بدلا ہوا سقراط اب اپنے شہر ایتھنز کے ساتھ ساتھ پورے یونان میں مشہور ہونے لگا۔ امیر لوگ اسے اپنے گھر بلا کر خوش ہوتے اور ایتھنز میں باہر سے آنے والے سقراط سے ملنے کی خواہش رکھتے، لیکن سقراط نے خود پر ایک سنسر لگایا تھا۔ وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اکثر گورس کا انجام دیکھ چکا تھا۔ پھر بھی وہ
باتوں باتوں میں اپنی بات کہہ جاتا تھا اور اس کے شاگرد جیسا کہ افلاطون اسے دنیا کا ذہین ترین انسان سمجھنے لگے۔ یونان میں ایک کرشماتی شخص ایلیس تھا۔ یہ یرکبیر خاندان کا فرزند اور ایک نامور بحری کمانڈر بھی تھا۔ مردانہ وجاہت اور بہادری میں سے اس کے قصے مشہور تھے۔ یہ نوجوان سقراط کی شہرت سے متاثر اور جیلس بھی تھا۔ یہ کوشش کرتا تھا کہ سقراط بھی اس سے اسی طرح متاثر ہو جیسے باقی یونانی اسے چاہتے ہیں۔ یہ سقراط کا شاگرد بن گیا، لیکن سقراط اس کی دولت اور خوبصورتی سے متاثر نہ ہوتا تھا، اور اس بات نے ایلس کو سقراط کے مزید قریب کر دیا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایتھنز کی طرف سے جزیرے سسلی کی طرف ایک فوجی مشن بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ اس مشن کے لیے ایلس بائیڈز کو کمانڈر بنایا گیا، لیکن یہ مہم بری طرح ناکام رہی۔ اتنی بری طرح ناکام کہ ایتھنز کا تمام بحری بیڑا تباہ ہو گیا اور ساری فوج ماری گئی یا گرفتار ہو گئی۔ ایلس کبھی اس مہم سے واپس نہیں آیا، بلکہ وہ ایتھنز کے دشمن سپارٹا کے ساتھ مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے ایسا اس لیے کیا کہ اسے ایتھنز واپسی پر سزائے موت کا خدشہ تھا۔ وہ تو واپس نہیں آیا، لیکن ساتھ ہی سقراط کی عوامی ساکھ بھی چلی گئی۔ وہ یوں کہ ایلس ایتھنز میں بدترین غدار قرار پایا اور سقراط اس کا استاد تھا۔ ایک خاص طبقے نے جو سقراط کے بہت خلاف تھا، ایلس اور سقراط کو ایک ساتھ نتھی کر کے کردار کشی کی مہم شروع کر دی۔ ایتھنز میں ایک مرکزی تھیٹر تھا جہاں ڈرامے دکھائے جاتے تھے۔ یہاں اسٹیج پر سقراط کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ ڈراموں میں سقراط کو خبیث ترین کردار بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ دکھایا جاتا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو دیوتاؤں کے وجود سے انکار کرتا ہے اور نوجوانوں کو بزرگوں سے بحث کرنے پر اکساتا ہے۔ ایک طرف یہ کھیل لوگوں میں مقبول ہو رہا تھا تو دوسری طرف سقراط بھی خطرے سے آگاہ ہو رہا تھا، کیونکہ یہ کھیل عام لوگ نہیں، شہر کے خاص لوگ پیش کرتے تھے جو طاقتور بھی تھے اور ان کے پاس حکومت بھی تھی۔ ایسے میں ایتھنز کے ساتھ ایک اور ایسا سانحہ ہوا جس نے ایتھنز کی شان و شوکت کو مٹی میں ملا دیا۔ ہوا یہ کہ 27 سال سے جاری پیلوپونیشین وار میں ایتھنز کو سپارٹا کے ہاتھوں فیصلہ کن شکست ہوئی۔ ایتھنز کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ سپارٹنز جیتے تو ان کی صفوں میں سقراط کا شاگرد ایلس بھی تھا۔ یہ ایک فوجی ناکامی تھی جس کو منطقی بنیادوں پر سوچا جانے چاہیے تھا، لیکن عام لوگوں کے لیے دماغی مشقت ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایتھنز میں بہت سے لوگ سقراط سے ناراض تھے۔ تھیٹر کی وجہ سے بدنام تو وہ پہلے ہی ہو چکا تھا، یہ ناکامی بھی بہت سے لوگوں نے اسے سقراط کی تعلیمات اور خیالات کے باعث دیوتا ہم سے ناراض ہیں اور اسی لیے ہمیں شکست ہوئی ہے۔ 399 قبل از مسیح میں ایک دن کرائٹو سقراط کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ وہ تیار رہے کیونکہ شہر کے طاقتور لوگوں نے اس پر مقدمہ چڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سقراط کے ذہن میں گورس کا پورا واقعہ گھوم گیا اور اس نے خود کو آنے والے وقت کے لیے بھی تیار کرنا شروع کر دیا۔ مقدمے کے دن سقراط دوستوں کے ہمراہ عدالت پہنچا۔ 500 افراد کی عوامی جیوری اس کے سامنے موجود تھی۔ سقراط کی زندگی اور موت کا ٹرائل صرف ایک دن میں ہونا تھا۔ اس کے بعد نہ کوئی اپیل تھی نہ کوئی دوسرا موقع۔ ٹرائل اسی دن فیصلہ۔ 3 گھنٹے میں اس کے خلاف مقدمہ پیش کیا جانا تھا اور 3 ہی گھنٹے میں سقراط نے اپنی صفائی بھی پیش کرنا تھی۔ پانی کا کلاک آن کر دیا گیا۔ سقراط پر مقدمہ قائم کرنے والوں نے الزام لگایا کہ ایتھنز کو اپنے دفاع کے لیے دیوتاؤں کی خوشنودی اور نوجوانوں کی طاقت چاہیے، لیکن سقراط یہ دونوں
چیزیں تباہ کر رہا ہے۔ ایتھنز کی اسپارٹا کے ہاتھوں شکست اور موجودہ ذلت کا ذمہ دار بھی سقراط ہی کو ٹھہرایا گیا۔ 180 منٹ تک اپنے خلاف دلائل سننے کے بعد سقراط کی باری تھی۔ پانی کی گھڑی پلٹ کر پھر چلا دی گئی۔ اب سقراط کے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے قیمتی ترین 180 منٹ تھے، لیکن سقراط نے ایک عجیب کام کیا۔ اس نے جوری کو صفائی دینے کے بجائے وہی کام کیا جس کا اس پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ اس نے جوری کو نہیں، عام لوگوں کو مخاطب کیا اور وہی کہا جو کہ وہ کہتا رہتا تھا۔ اس نے جوری پر طنز کیا اور معاشرتی منافقت کا پردہ چاک کیا۔ اس نے کہا کیا جوری میں سے کوئی ایک فرد کہہ سکتا ہے کہ اس نے جو الزام مجھ پر لگایا وہ سچا ہے؟ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں صرف زندہ رہنے کے لیے اپنی سوچ کو چھوڑ دوں گا تو یہ سب بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ میں موت سے زیادہ اس بات کی فکر کروں گا جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے یا غلط۔ وہ کافی دیر تک ایتھنز کے سماج اور سیاسی سسٹم پر سخت تنقید کرتا رہا، لیکن اس نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ سقراط کی تقریر کے بعد ووٹنگ ہوئی۔ 500 میں سے 280 لوگوں نے اسے مجرم اور 220 نے معصوم قرار دیا۔ قاعدے کے مطابق اب وہ مجرم تھا اور سزائے موت ملنا تھی۔ ایتھنز کے قانون کے رو سے اسے اپنی موت کی طریقے کا انتخاب بھی خود کرنا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح مرنا پسند کرو گے تو سقراط نے کہا، میں حکومت کے خرچ پر ڈنر کرنا چاہتا ہوں، یعنی اس نے زہر پینے کا انتخاب کیا۔ ایتھنز کا سب سے تیز اثر زہر اس کے دوستوں نے اسے ایک قانونی سہارا لینے کا مشورہ دیا۔ قانون کے مطابق سقراط اپنی سزائے موت کا جلاوطنی میں بدلنے کی درخواست کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے سب چاہنے والوں کو مایوس کر دیا۔ اس نے کہا، اگر میں اپنے شہر ایتھنز میں سچ سے بھاگ گیا تو کسی دوسرے شہر میں کیسے سچ بولوں گا اور خاموش میں رہ نہیں سکتا۔ مجھے میرے سچ کے لیے قربان ہو جانے دو۔ سقراط کو جیل کی کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ اب سزا پر عمل درآمد میں کچھ دن باقی تھے۔ اس کا دوست اور شاگرد کرائٹو، جو کہ ایک امیر آدمی تھا، اس نے جیلر اور دیگر پہرے داروں کو رشوت دے کر سقراط کو بھگانے کا منصوبہ بنایا۔ کرائٹو نے سقراط سے ملاقات کی دوران اس سے اپنے منصوبے کی تفصیل بھی سمجھائی، لیکن سقراط نے انکار کر دیا۔ اس نے کرائٹو کو سمجھایا، میرے لیے زندہ رہنا اتنا اہم نہیں جتنا صحیح انداز سے زندہ رہنا۔ صحیح انداز یہ ہے کہ موت کے ڈر سے شہر کا قانون نہ توڑا جائے۔ مجھے عدالت نے شہر کے قانون کے مطابق سزا دی ہے، میں یہ سزا بھگتوں گا۔ آخری صبح کرائٹو سقراط سے ملنے آیا۔ وہاں سقراط کے دوسرے شاگرد اور قریبی دوست موجود تھے، لیکن اب کے بار سقراط کے پاؤں میں زنجیر پڑ چکی تھی۔ سقراط کو زنجیروں میں دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوئی۔ سقراط نے جیلر کو زہر کا پیالہ لانے کا کہا۔ جیلر زہر بھر پیالہ لے کر آ گیا۔ سقراط نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہا، میں نے سنا ہے کہ آدمی خاموشی سے مر جانا چاہیے۔ جب میں زہر پی لوں تو اپنے اوپر قابو رکھنا اور صبر سے کام لینا۔ سقراط نے جرأت سے زہر ہاتھ میں لیا۔ افلاطون کہتا ہے، سقراط کے ہاتھوں میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ اس نے زہر کا پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور حلق سے اتار لیا۔ کچھ دیر تک وہ ٹہلتا رہا۔ زہر اثر کرنے لگا تو کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ چند لمحوں میں وہ پاؤں سے اوپر کی طرف بے حس ہوتا چلا گیا۔ جب زہر کی تاثیر سینے تک آ گئی تو اس نے سر پر چادر لے لی۔
سقراط نے اپنے آخری الفاظ کہے، کریٹو، وہ ہم پر ایک مرغ کا ادھار باقی ہے، وہ چکا دینا۔ کریٹو نے کہا، چکا دوں گا، کچھ اور حکم کیجیے۔ لیکن اس سوال کا جواب نہیں آیا کیونکہ سقراط گہری نیند سو چکا تھا۔